امام جعفر بن محمد الصادق کو جعفر الصادق یعنی سچا کہا جاتا ہے، کیونکہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے جیون میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ کا جنم مدینہ سرفراز میں 17 ربیع الاول کو سن 80 ہجری میں ہوا تھا۔ آپ کا نidھن 25 شوال سن 148 میں 63 برس کی آیو میں ہوا۔ وہ فرقہ اثنا عشریہ کے امام اور فرقہ اسماعیلیہ کے امام تھے۔ اسی کے ساتھ وہ حنفی اور مالکی اور انیہ سنی فقہ کے شکشک بھی تھے۔ فقہ حنفی کے سنستھاپک امام ابو حنیفہ امام جعفر الصادق کے شاگردوں میں سے تھے۔ امام اہل بیت کے ساتھ امام جعفر الصادق پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے بھی تھے، کیونکہ ان کے ماں امام ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق والے یعنی حضرت ابو بکر صدیق ان کے نانا تھے۔ یوں حضرت امام جعفر کو اہل بیت اور پہلے خلیفہ دونوں سے ونش اور ادھیوگ کا شرف حاصل تھا۔ اہل سنت حالانکہ شیعہ کی طرح امام جعفر الصادق کو دینی ارتھ میں امام معصوم نہیں مانتے، لیکن فقہی روپ سے امام جعفر الصادق سبھی سنی فقہ کے شکشک تھے۔ سنی اور شیعہ دونوں بھائیوں کے حدیث روایت کرنے والوں نے حضرت امام جعفر الصادق سے حدیث روایت کی ہے۔ آپ سنی صوفی نقش بینڈ کے بھی ایک مہتوپورن ویکتتو مانے جاتے تھے۔ امام جعفر الصادق کیول عالم دین ہی نہیں تھے، بلکہ وہ آکاشی گیان، وچن گیان، ساہتیہ کے بھی گیانی تھے۔ رسائن وگیان کے ششیہ سردار جابر بن حیان امام جعفر الصادق کے رسائن وگیان کے ششیہ تھے۔ حضرت امام کے پتا امام محمد الباقر شیعہ کے پوجیہ امام تھے۔ اپنے پتا کے نidھن کے بعد حضرت امام جعفر الصادق 34 سال کی عمر میں امام بنے۔ کہا جاتا ہے کہ ہشام بن عبد العامر نے حضرت امام الباقر کو زہر دلوایا تھا۔ حضرت امام کے نidھن کے بعد شیعہ میں حضرت امام کا جنم ہوا۔ کچھ لوگوں نے اپنے بیٹے موسیٰ بن جعفر کو الکاظم کو امام مانا، جبکہ کچھ لوگوں نے حضرت امام کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل بن جعفر کو امام مانا، حالانکہ ان کے والد جیون میں ہی نidھن ہو گئے تھے۔ امام موسیٰ الکاظم کے کٹر پنتھیوں موسوی امام اور اثنا عشری کہلائے، جبکہ امام اسماعیل کو اسماعیلی کہا جاتا ہے۔ بہت شروعاتی دور میں بیعمات کے بیچ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہوئی، یعنی ان کے بعد کے دینی اور راجنیتک ارتھ میں ان کے اترادھیکاری ہونے کے بارے میں سمانتا پیدا ہوئی، جیسا کہ علماء سے آج تک جاری ہے۔ ایک پکش نے سرائی خلافت کی تائید کی اور وہ پہلے سنت کہلائے۔ ان کا ماننا تھا کہ خلیفہ کا چین شورا سے ہونا چاہیے اور جو سب سے ادھک گیانی، نیائے پری اور بہادر ہو وہی امام بننا چاہیے۔ دوسرے پکش کا، جو بعد میں اہل تشیع یا شیعان علی یعنی حضرت علی موحدین کے نام سے جانے گئے، مولتہ یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنا خلیفہ بنایا گیا اور باقی امام جنہیں کو اولاد سے ہوں گے۔ اس سموہ کا وچار یہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اپنے بعد آنے والے اماموں کو دغا دیا تھا اور ذہن میں سے انتم امام مہدی پرتیکشت ہوں گے۔ حالانکہ کچھ انیہ امام اور ان کے ہتھیار اٹھانے والوں نے اہل بیت اماموں کو اپنا حق دلوانے کے لیے منا لیا تھا، لیکن امام جعفر الصادق نے ہتھیار اٹھانے سے انکار کر دیا اور اپنے ہتھیار اٹھانے والوں کو بھی منا لیا۔ اس کتھن کا مطلب کداپی نہیں کہ حضرت امام جعفر خود کو امامت کا ادھک نامت نہیں کرتے تھے، لیکن وہ اپنے انوائیوں کو اموی اور عباسی راجشاہی کے خلاف ودروہ کے لیے پسند نہیں کرتے تھے۔ روایتوں میں کہا گیا کہ ان کے قریبی معاہدین کے خروج اور ودروہ کے لیے پتر لکھ کر انہیں جلا دیا کرتے تھے۔ اتہاس کے ابھیلیکھوں میں بتایا گیا کہ حضرت امام جعفر الصادق نے خلیفہ کا بچاؤ کیا تھا اور حضرت ابو بکر صدیق کو برا بھلا کہا۔ ایک آدمی نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی دعویٰ کرتا ہے کہ آپ حضرت ابو بکر اور عمر سے تبرہ کرتے ہیں۔ حضرت امام نے کہا، اللہ کے پڑوسی سے بری ہے کل اللہ کی۔ میں اس بات کی امید کر رہا ہوں کہ اللہ پاک میں حضرت ابو بکر سے دوسرے کی وجہ سے اکرام سے نوازے گئے۔ سلیم بن ابی حفصہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر الصادق سے حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اے سلیم، ان ابو بکر اور عمر
को दोस्त मानो और उनके दुश्मनों से बरी कर स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वे हिदायत के इमाम थे। ये सालिम, क्या कोई अपने नाना को गिला करता है? अबू बकर मेरे नाना थे, मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत ना हो अगर मैं इन दोनों को प्रिय ना रखूं और उनके दुश्मनों से बरी होने का इजहार न बताऊं।